السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اپنا جو سبق تھا ہمارا وہ نجاست احکام طہارت پڑھی تھی۔ اس میں نجاست کی دو اقسام پڑھی تھی، نجاست حقیقہ اور نجاست حکمیہ۔ پھر آگے اقسام آگے تھے نجاست حقیقہ کی دو، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ان کو نجاست حقیقہ کو زائل کرنے کے مسائل، مطلب ان سے پاکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نجاست حقیقہ خواہ غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، نجاست دور کر کے پانی سے 3 بار دھونے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ کپڑے کو ہر بار نچوڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، جو چیزیں نہ نچوڑی جا سکتی ہوں، جیسے قالین اور مٹی کے وہ برتن جو روغن کیے ہوئے نہ ہوں، ان کو اچھی طرح 3 بار دھوئیں اور ہر بار خشک کریں۔ تیسرا مسئلہ، ہر چیز نجاست کو نہیں چوستی، ان کو زمین وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے، جیسے جوتا، چمڑا وغیرہ، بشرطیکہ کا نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ مطلب کہ ہم اس کو زمین کے ساتھ ان چیزوں کو رگڑ کر بھی صاف کر سکتے ہیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجاست حقیقہ جب کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگی ہو تو پانی نہ ہونے کی صورت میں بہنے والی اور پتلی چیزوں سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے سرکہ اور تربوز کا پانی۔ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال میں کہ کپڑے پر جو بدن پر ہمارے جو نجاست لگ جاتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو ہم ان چیزوں کے جوس کے ساتھ بھی اس کو دھو سکتے ہیں اور پاکی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں اور وہ پانی نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کے ساتھ ہی اپنے کپڑوں کو دھو سکتے ہیں، نجاست کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اقسام نجاست حکمیہ۔ حکمیہ کے اقسام آگے۔ نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہو جانا۔ حدث اصغر کو دور کرنے کے 2 طریقے ہیں، وضو کرنا، اگر پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہوں تو تیمم کرنا۔ حدث اکبر بڑی نجاست کو کہتے ہیں۔ حدث اکبر 4 طریقوں سے لاق ہوتا ہے، جنابت سے، یعنی شہوت سے منی اپنی جگہ سے خارج ہو کر جسم سے باہر نکل آئے، خواہ ہم بستری سے یا کسی اور وجہ سے۔ ہم بستری سے خواہ منی سے نہ بھی نکلے، ہم بستری کرنے سے مطلب کہ نمبر 2 پوائنٹ جو ہے وہ ہم بستری کرنے سے بجائے خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، وضو ہمارا جو غسل ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ حیض سے، یعنی خون یا بالغ عورت کو ہر مہینے آتا ہے۔ نفاس سے، یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد کئی روز تک آتا ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں، غسل کرنا، اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا۔ اور اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے جھوٹ اور غیبت کے بارے میں۔ پہلے ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا وہ برائی ہے جو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، الصدیق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آج ہم سب لوگوں نے جھوٹ کو فیشن کی طرح اپنایا ہوا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنا جاتا ہے اور اتنے بڑے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ حدیث پاک کے مطابق یہ ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی برائی بیان کی جائے کہ اگر وہ اس کے سامنے بیان کی جاتی تو اسے دکھ ہوتا، اگرچہ وہ سچی بات ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، نیز غیبت کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ آج کل ہماری اکثریت اس گناہ کی مرتکب ہے۔
مرتکب ہے، شاید ہی کوئی خوش نصیب اس جرم سے بچا ہوا ہو۔ خصوصاً خواتین میں غیبت کا مرض بہت زیادہ ہے، خود بھی کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو بھی غیبت کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ اس بیماری سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ غیبت سے معافی تلافی کا طریقہ: جس کی غیبت ہو جائے تو اللہ سے استغفار کے ساتھ اس آدمی سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیبت حق اللہ اور حق العباد دونوں ہیں۔ اس آدمی سے معافی مانگتے وقت غیبت کو ہی پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اجمالی طور پر اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میرا کہا سنا معاف کر دیجیے۔ اگر وہ آدمی فوت ہو گیا ہو تو اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔